نسل انسانی کے وجود میں آنے سے 2000 سال قبل رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمایا۔ زمین پر جنات کو حکمرانی دی جو آگ سے پیدا کیے گئے تھے، اور آسمان پر نور سے پیدا کیے گئے فرشتے۔ وہ ہر وقت عبادت الہی میں مصروف عمل رہتے۔ جنات آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے آتش مزاج کے حامل تھے۔ سرکشی، بغاوت، دنگا فساد اور خون ریزی ان کی سرشت میں شامل تھی۔ جب زمین پر جنات کا لڑائی جھگڑا حد سے بڑھ جاتا تو اللہ عز و جل آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر بھیجتے جو ان سرکش جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران پہاڑی علاقوں میں بھگا دیتے۔ ایسے ہی ایک خون ریز لڑائی کے دوران فرشتوں کو ایک ویرانے میں جنات کا ایک معصوم سا بچہ روتا ہوا ملا۔ اس کے والدین شاید جنات کی جنگ میں ختم ہو چکے تھے۔ فرشتوں کو اس معصوم صورت جن بچے پر ترس آ گیا، چنانچہ رب کائنات کی اجازت سے فرشتے اس بچے کو آسمانوں پر لے گئے، جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذہانت کی بنا پر بہت جلد معلم الملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ یہ آسمانی دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ ایک صبح کا ذکر ہے، فرشتے حسب معمول عبادت الہی میں مصروف تھے کہ اچانک عرش الہی سے ایک حکم فضا میں بلند ہوا۔ ترجمہ: میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اللہ رب العزت کے اس فیصلے پر حیران اور متعجب ہوئے۔ عرض کیا، اے ہمارے رب، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس بات کا علم کہ انسان دنیا میں فساد و خون ریزی کرے گا اس طرح ہوا کہ وہ دنیا میں جنات کے فساد اور خون خرابے سے بخوبی واقف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن کریم کی 9 سورتوں کی 25 آیات میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و نسل کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو صرف تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم ان کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ سب کچھ بیان کر دیا جو فرشتے بیان نہ کر سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم علیہ السلام واضح کر دی۔ جب علم اللہ کی اہمیت فرشتوں پر واضح ہوئی تو انہوں نے علم و فہم سے متعلق اپنی لا علمی کا اعتراف کر لیا۔ فرشتوں کے اس اعتراف سے بھی واضح ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم آدم کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، مگر شیطان نے غرور اور تکبر کے ساتھ انکار کر دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے سجدے سے باز رکھا؟ اس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے خاک سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو بہشت سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، بس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت عطا فرمائیں جس دن قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ پھر شیطان نے کہا، مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے داہنے جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ابلیس نے جب یہ دیکھا کہ اپنے گھناؤنے جرم کے سبب وہ بارگاہ الہی سے راندہ اور مردہ کر دیا گیا ہے تو اس نے بجائے توبہ و ندامت کے اور بھی زیادہ سیاہ بختی اور نامرادی کا ثبوت دیا، اور وہ اس طرح کہ اس نے رب ذوالجلال کے حضور روز محشر تک کی حیات مانگ کر اپنے گناہوں کی رسی دراز کرنے کی درخواست کر دی، اور ساتھ ہی مزید خود سری اور شیطانیت کا مظاہرہ کیا کہ جس آدم علیہ السلام سے کینہ رکھنے کی نحوست سے وہ جنت کی نعمتوں سے محروم ہوا تھا، اسی آدم علیہ السلام کو اس بات کی دھمکیاں رب ذوالجلال کے سامنے دینے لگا کہ اب میں تیری اولاد کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا اور انہیں اپنے ہم نوا بنا کر پروردگار کی نافرمانی پر مجبور کر دوں گا،
اور ان میں سے اکثر کو خدا کا ناشکرہ بنا دوں گا، البتہ رب کے مخلص اور نیکوکار بندے میری گرفت میں نہ آ سکیں گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں زندگی گزارنے لگے۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے ان کی راحت اور انہیں تنہائی کی وحشت سے بچانے کے لیے اماں حوا کو پیدا فرمایا، جو ان کے لیے مونس ہمدم ثابت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت فرمائی تھی کہ وہ جنت میں رہیں، گھومیں پھریں اور جو چاہیں کھائیں پئیں، البتہ جنت کی بیش بہا نعمتوں میں سے ایک درخت کو متعین فرما کر اسے کھانے سے اور اس کے قریب جانے سے منع فرما دیا۔ یہیں سے ابلیس کو رستہ مل گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دل میں وسوسے ڈال کر اور بہکاوا دے کر اس درخت کے پھل کھانے پر آمادہ کر لے، تاکہ ان دونوں سے رب کی حکم عدولی کروا کر اپنی نفرت اور انتقام کی آگ بجھا سکے۔ تو شیطان آگے بڑھا اور انہیں طرح طرح کی امیدیں دلانے لگا اور دھوکے دینے لگا۔ سب سے پہلے اس نے ان دونوں سے یہ بات کہی کہ تمہیں جنت کے ہر درخت کا پھل کھانے کی اجازت ہے۔ کیا تم نے اس بات پر غور کیا کہ آخر اس ایک درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا گیا؟ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پروردگار نے تم دونوں کو اس کا پھل کھانے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو تمہیں یہ ابدی حیات مل جائے گی اور تم فرشتے بن جاؤ گے۔ موت کا فرشتہ کبھی بھی تمہارے قریب نہ بھٹک سکے گا۔ خدا کے بندو، یہ درخت شجر خلد ہے۔ ابلیس قسمیں کھا کر انہیں یہ یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ میں تم دونوں کا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ میری بات مان لو اور وقت ضائع کیے بغیر اس درخت کے پاس جاؤ اور اس کا پھل کھا لو، پھر دیکھنا کیا تبدیلی آتی ہے۔ غرض شیطان بڑی طمع سازی کے ساتھ جھوٹی قسمیں کھا کر انہیں اپنے جال میں جکڑتا رہا، یہاں تک کہ اپنی لجاجت، نرمی، خوشامد اور حد سے زیادہ ہمدردانہ رویے کی وجہ سے وہ اپنے مشن کی کامیابی کے قریب تر آ گیا۔ حالانکہ ابلیس ان کا وہی درینہ دشمن تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے خلافت الہی سے سرفراز ہونے کی حسد اور شدید نفرت کی بنا پر انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور خود خدا نے انہیں سخت ترین تاکیدی الفاظ کے ساتھ اس کی فریب کاری، دھوکہ دہی سے بچنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا، دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں یہ تم دونوں کو بہشت سے نہ نکلوا دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ لیکن شیطان کی باتوں میں آ کر دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بے لباس ہو گئے، خود کو اس حالت میں دیکھ کر گھبرا اٹھے اور جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ یہ تھی شیطان کی پہلی کامیابی۔ اللہ ذوالجلال شیطان کی ایک ایک حرکت سے واقف تھا، لیکن مشیت الہی یہی تھی۔ چنانچہ جب رب کعبہ نے ان دونوں کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف کے کانپ اٹھے، نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر تو نے ہم پر رحم و کرم نہ فرمایا اور معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر رہو گے، جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں پھر پیدا ہونا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا زمین میں کس جگہ آ کر اترے، اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے ان روایات کو مختلف حوالوں کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے اور حضرت حوا جدہ میں، اور ابلیس بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دستیمان کے مقام پر اترا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں آ کر اترے تو ان کے پاس حجر اسود بھی تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا، جبرائیل امین، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا، لیکن آپ نے تناول فرما لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا کہ انہیں زمین میں بو دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسی سے جدا کر کے صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے تناول فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا لباس بھیڑ کی اون کا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں دونوں نے پہلے اون کاٹا، پھر اسے چرخے پر کاتا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے اپنے لیے ایک جبہ اور اماں حوا کے لیے ایک لمبی قمیض اور اوڑھنی تیار کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو انہیں ہر چیز کی صنعت و کاریگری سکھا دی گئی۔
حضرت آدم علیہ السلام اتنے بلند و بالا انسان تھے کہ گویا طویل کھجور کا درخت ہو، سر میں بال بہت تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کا نام آدم علیہ السلام یوں پڑا کہ وہ عدیم ارض یعنی روئے زمین، سطح زمین سے پیدا ہوئے تھے۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے اللہ ذوالجلال کی حکمتوں کے بحید لامحدود اور انگنت ہیں۔ عالم ارض و سما میں کوئی بھی ہستی خواہ کتنی ہی مقرب کیوں نہ ہو، اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ کے رازوں سے واقف ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت عبادت میں مصروف رہنے والے ملائکہ بھی خلافت آدم کی حکمت سے واقف نہ ہو سکے اور آخر تک حیرت میں رہے۔ ایک مشت سڑی ہوئی خاک سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کر خلیفۃ اللہ کے جلیل القدر منصب پر فائز کرنا اور اشرف المخلوقات کے عظیم لقب سے سرفراز فرمانا رب ذوالجلال ہی کا کمال ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت۔ حضرت انسان کو رب نے جلالت و بزرگی سمیت اعلیٰ سے اعلیٰ شرف عطا فرمایا۔ کن خلقی و طبعی کمزوریوں کے نقائص کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام نسیان میں مبتلا ہو کر شیطان کے وسوسوں کا شکار ہوئے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ خطا کار بندہ اگر خلوص و صداقت کے ساتھ ندامت و توبہ کی طرف مائل ہو جائے تو باب رحمت کبھی بند نہیں ہوتا۔ جبکہ ابلیس کی ہزاروں سال کی ریاضت و عبادت تکبر و نافرمانی کے ایک واقعے سے برباد ہو گئی اور اسے مردود قرار دے کر جنت سے نکال باہر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں تمہاری ایسی باتوں کی ضرورت نہیں جن میں تکبر اور غرور ہو۔ بلا شبہ یہ قصہ سرمایہ 100,000 عبرت ہے۔ ناظرین، اگر آپ پروفٹ سیریز میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔